السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما وارزقنا فہما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع و شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں، سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، جان لیوا بھمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہری ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، ہری ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام
حضرات علماء اکرام، قرائے اعظام، ائمہ مساجد، اہلیان دے اور قرب و جواد تو تشریف لائے ہوئے صحیح العقیدہ سنی مسلمان دوستو، رب تعالیٰ سب دی آمد نو اپنی بارگاہ عالی دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بیان شروع کرنے تو پہلے چونکہ میرے تو پہلے نوجوان پشتو دے اندر نظم پڑھ رہی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہنا کہ پنجابی سارے نو سمجھ آندی ہے یا اردو چ بیان کریے؟ جی پنجابی ویسے سمجھ آتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ایک مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا اور نمازیاں نے جتنا سنیا اس سارے نو اپنی بارگاہ عالی دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء حضرات، مولانا آصف صاحب، دیگر حضرات، اللہ اکبر۔ قاری زبیر صاحب دی دعوت دے ہوتے ایتھے آج پہلی دفعہ سواڑے نال دینی حوالے نال ملاقات دا موقع ملیا۔ میرے کل گنے چونے چند ایک منٹ ہیں، اس تو بعد چونکہ ملک پاکستان دے بڑے مشہور و معروف ثناخوان مصطفیٰ کلیم اللہ حسانی صاحب انہیں بھی اپنا کلام پیش کرنا، میری یہ کوشش ہے کہ اللہ رب العزت وہ جڑے گنے چونے میں نو منٹ ملیں اس تے اندر کچھ چند ایک کم دیاں گلنا ہو بجت، اور سننے تو بعد اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق دے دے۔ میرے دوستو، یہ جڑا مہینہ جا رہا اس سارے مہینے دا سردار ہے، پیدا کرنے والے رب نے اس دھرتی دے اندر جتنیاں چیزاں پیدا کی تھیاں انہاں چیزاں بچوں انہاں دے بچوں ہی ایک نو سردار بنایا۔ اسیں بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے سانو جسم اور بدن دیتا، لیکن ساڑھے بدن سرداری کہنڈی ہے۔ اگر اسی گل توجہ نال سنسانا انشاءاللہ بڑیاں کم دیاں گلنا پتہ چل سکتا، لیکن توجہ شرط ہے۔ اور یہ گل ہر جائی تے میں دسندہ ہونا، میں ایک طالب علم ہاں، عالم کوئی نہ، اللہ میں نو عالم بنا دے ہے۔ استادوں کو لو جڑیاں گلہ سکھیاں، علماء حضرات سجے کھبے موجود ہیں، مسئلے مسائل بعد چنادے کو لو تحقیق اور تصدیق کر گنے۔ میں انتا حضرت قاری صاحب دا حکم ہویا، حاضری لوانا واسطے میں آ گیا ہوں۔ دین دی گل بندہ توجہ اور ادب نال سن گنے، دو ہی چیزاں لازمی، توجہ بھی اور ادب بھی۔ جڑا بندہ دین دی گل توجہ اور ادب نال سن گنے، پیدا کرنے والا مہربان رب اس نو عمل دی توفیق دے دیتا۔ اور جڑا بندہ دین دی گل توجہ نال نہ سنے، توجہ نال تا سنی اس ادب نال نہ سنی، پھر میرے دوستو اگر توجہ اور ادب نہ ہوئے تو 14 صدیاں گزر گئیاں، 14 صدیاں تو پہلے خیالات دی دنیا زرک جا کے بیکھو، مکے دی دھرتی ہوئے، حضور دا زمانہ ہوئے، جڑا زمانہ دا سردار ہے، پاک پیغمبر ہون جڑے سارے نبیان دے سرداران، کتاب نازل ہوندی ہے پئی جڑی ساری کتاباں دی سردار ہے، زمانہ پاک پیغمبر دا، زبان پاک پیغمبر دی، بیان کرنے والے امام الانبیاء ہیں، ادب ہے،
توجہ ہے ابو بکر صدیق اکبر بن گئے تب زندیق بن گیا ادب ہوئے تو ابو بکر صدیق بن گیا ادب نہیں تو ابو جہل زندیق بن گیا میں عرض کر رہے ہوں اس کے رب تعالیٰ نے دھرتی دے ہوتا ہے صرف دھرتی دے ہوتا ہے نہیں جنت اچ بھی حوران دے اندر بھی جہنم اچ بھی جہنم دے طبقیاں دے اندر بھی میں صرف چند ایک چیزاں گنے ویسا تاکہ سمجھ آ بن جائے اللہ نے جو کچھ بنایا انہاں دے وچوں اللہ نے انہاں چیزاں وچوں ایک نو سرداری دیتی ہے رب تعالیٰ نے پانی بنائے زمزم نو سرداری دیتی ہے پتھر بنائے حجر اسود نو سرداری دیتی ہے مہربان رب نے زمانے بنائے حضور دے زمانے نو سرداری دیتی ہے رب تعالیٰ اگر پرندے بنائے عقاب نو سرداری دیتی ہے اللہ نے اگر درندے بنائے شیر نو سرداری دیتی ہے دیہڑے بنائے جمعے نو سرداری دیتی ہے اور اگر راتاں بنائیاں لیلۃ القدر نو سرداری دیتی ہے مہینے بنائے رب تعالیٰ نے رمضان نو سرداری دیتی ہے کتابہ نازل فرمائیاں قرآن نو سرداری دیتی ہے فرشتے پیدا فرمائے جبرائیل امین نو سرداری دیتی ہے پاک پیغمبر نو 1.25 لاکھ جماعت عطا فرمائی ہے صدیق نو سرداری عطا کی ہر چیز دے اندر ہر چیز دے اندر اسی وجہ تو جنت ہے تو جنت الفردوس نو ٹائم نہیں میں سنو پہلے دسیا قاری صاحب نے میں نو گنے چونے منٹ دیتے ان سواڑی وجہ تو تاکہ سارا دن روزہ رکھیا ان تراویاں پڑیاں دوسرے گران تو بھی آئے موسم بھی ٹھنڈا ہے چلو تھوڑے وقت آدمی کوئی زیادہ حاصل کر کے چلا بن جائے میں تھوڑیاں جی گلاں عرض کیتیاں میرے دوستو اسی اس مہینے چ زندگی پہ گزار دیاں جیڑا مہینہ سارے مہینیاں دا سردار مہینہ اور موسم بہار مہینہ جس طرح دنیا دے اندر تسی ویکھ دے ہو ہر چیز پھٹتی ہوندی ہے اگر کوئی رخ سک بن جائے کوئی بوٹا سک بن جائے گھرا لیا دن انتظار کرو اے بہار دا موسم آندا پیا پتہ لگ ویسی اس تیاں جڑاں کوئی رس کس ہے یا کوئی نہیں اس تیاں رساں کوئی اس تیاں جڑاں کوئی پانی ہے پھٹ پیا تے ٹھیک ہے نہ پھٹیا تے اس نو کب چھڑساں جیڑا بوٹا موسم بہار نہ پھٹے وہ پھر نہیں پھٹ سکتا جیڑا بندہ نیکیاں دے موسم بہار رمضان مسیتی چ نہیں وڑیا وہ باقی 11 مہینے مسیتی چ نہیں آ سکتا وہ باقی 11 مہینے مسیتی چ نہیں آ سکتا کیوں اے اللہ پاک دا مہمان مہینہ اور رب تعالیٰ نے اس مہینے نو کیسا بنایا اتنا پیارا بنایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان پاک پیغمبر دی پاک زبان ابری ہے تاکہ گلہ سمجھ آن اس ایک گل دے پیچھے بھی بہت ساری گلہ چھپیاں کہ پاک پیغمبر دی پاک زبان ہے اس تو جڑے الفاظ نکل دے نو بھی پاک ہون دے نبی دی ذات نو بھی پاک مننا پوسی نبی دی بات نو بھی پاک مننا پوسی نبی دی ذات نو بھی آلہ مننا پوسی نبی دی بات نو بھی آلہ مننا پوسی نبی دی ذات بھی شان والی ہے نبی دی بات بھی شان والی ہے مومن نبی دی ذات نو بھی مندہ مومن نبی دی بات نو بھی مندہ جڑا نبی دی ذات نو تے مندہ نبی دی بات نو نہیں مندہ میں اگے دسیا میں عالمی کونا تے مفتی میں کس طرح ہو سکنا او ذرا علماء کو فتوہ پوچھ کے کہ نبی دی ذات نو تے مندہ نبی دی بات نو نہیں مندہ تے پھر اس واسطے کے حکم ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رمضان دے مہینہ اگر میری امت نو پتہ چل بن جائے اگر میری امت نو پتہ چل بن جائے کہ رمضان دا مہینہ کتنی شان والا کتنے رتبے والا کتنے مقام والا اے آرزو کرے سن اے تمنا کرے سن کہ پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے دے اتنا مہربان مہینہ اور اتنی رحمتہ والا مہینہ میرے دوستو رب تعالیٰ جس وقت اے رمضان دا مہینہ شروع ہوندا جہنم دے دروازے اللہ بند کروا چھوڑیندا جنت دے دروازے اللہ پاک کھلوا چھوڑیندا اور سنتا نفلان دا ثواب فرضاں دے برابر ہو ویندا فرضاں دا ثواب 70 گنا زیادہ ہو ویندا اور روزہ دار روزہ رکھ دا توجہ کرے روزہ دار روزہ رکھ دا رب تعالیٰ کے فرمائندے دریاواں دے اندر مچھلیاں نو اور بلاں دے اندر کیڑیاں اور چیوٹیاں نو غاراں اور جنگلاں دے اندر درندیاں نو اور دریاواں اور سمندراں دیاں مچھلیاں نو رب تعالیٰ فرمائندہ کہ میرے بندیاں دی عبادت روزہ رکھنا ہے او مچھلیوں او پرندیوں او درندیوں
او چینٹیوں سواڑی عبادت کی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ساڑی عبادت کی ہے۔ رب تعالیٰ فرمائندے ہیں میرے محبوب پیغمبر دی محبوب امت دے مومن نیک لوگاں نے جڑا روزہ رکھیا، انہا ساری دیار روزہ رکھیا، مچھلیوں سواڑی عبادت ہی ہے کہ تسی صبح صادق تو لے کے دیو لونے تک امت محمدیہ دے روزہ دارہ واسطے توبہ اور استغفار کرنی۔ روزہ اس رکھیا توبہ استغفار کون پہ کردہ؟ مچھلیاں پہ کر دیا۔ اور اس تو اگلی گل بھی سن گے نو، اس تو اگلی گل بھی سن گے نو، کچھ فرشتے اے جے ہیں جڑے اللہ رب العزت دے حاملین عرش فرشتے، اللہ پاک دے حاملین عرش فرشتے، وہ کتنے مقرب فرشتے ہو سن، وہ کتنے شان اور رتبے اور مقام والے فرشتے ہو سن، جڑے ہر وقت اللہ دے عرش دے کولن۔ آج تے میرے دوستو صرف SHO دا ڈرائیور بن منجائے نا اور وزیر اعلیٰ دا گارڈ بن منجائے تے گراج گلی چ اس دا پیر ٹک دے ہی نہیں، اتنا چیڑا ہو کے ٹردہ۔ آدھا آج کل گورنر ہاؤس ڈیوٹی ہے، آج کل وزیر اعلیٰ دے نال ڈیوٹی ہے، آج کل وزیر اعظم دا گارڈ انہاں فرشتیاں دی کتنا بڑا مقام اور شان ہے کہ جڑے اللہ پاک دے عرش دے کولن حاملین عرش فرشتے۔ میرے دوستو رب تعالیٰ ایک مہینہ انہاں دی ڈیوٹی بھی تبدیل کر چھڑندہ اور انہاں فرشتیاں نو بھی آدھا زمین دے ہوتا چلے ونجو اور امت محمدیہ دے جنہ لوگاں روزہ رکھے افطاری دے وقت جڑی دعا پہ کریں دے، دعا کرنا انہاں دا کم ہے اور اس دعا دے ہوتا آمین آکھنا او سواڑا کم ہے۔ حاملین عرش فرشتے امت محمدیہ دے روزہ دار واسطہ کے پہ یادیں آمین پہ یادیں۔ اور رب تعالیٰ کے فرمائندہ کہ روزہ دار دے منہ چو جڑی بو آؤندی ہے، اتنا پاک رب، اتنی عظمت والا، اتنے رتبے والا، اتنی شان والا، اتنی بڑائی والا، اتنی کبریائی والا، توجہ رکھے جس حلال چیز بڑائی ہے کھانا واسطہ ہے، لیکن او رب فرمائندہ میرے گھر آنے وقت وہ حلال چیز بھی نہ کھا کامی کیڑی پیاز میں تیرے واسطے حلال بنائے کھا کہ میرے گھر نہ آمی۔ کیوں؟ پیاز کھانے دی وجہ تو منہ چو بو آندی ہے، میرے فرشتیاں اس تو تکلیف پہنچتی ہے، پیاز کھا کے مسیتی نہ آمی۔ اور بڑی معذرت دینال رمضان دا مہینہ چلدا پیا، چنے چاٹ بھی بعض دفعہ بڑھائے بیندے، بعض دفعہ مسیتیاں دے اندر افطاری ہوندی ہے تو چنے چاٹ دے اندر پیاز مسجد وچ استعمال کیتا بیندا۔ میرے دوستو نادانی دی وجہ تو، جہالت دی وجہ تو، پتہ نہ ہونے دی وجہ تو اے کل شامی بندے اعتکاف بوسن، اللہ کرے کہ زیادہ تو زیادہ بندے نو توفیق ملے۔ آخر دوتے میں وہ بھی تھوڑی جی گل کرے سا، بعض دفعہ اعتکافاں نو روزہ افطاری کرائی بیندی ہے، انہاں دی افطاری دا سوام بھیجیا بیندا، مسیتی وچ افطار واسطے چنے چاٹ بڑھائے اس وچ بھی پیاز پائے ہوندے، نہ بھیجنا آلیاں پتہ نہ کھانا آلیاں پتہ۔ حالانکہ حکم کے ہے علماء اور مفتیان حضرات موجود ہیں، فرمایا پیاز کھا کے مسیتی نہ آوے، اللہ نے محبوب نے منع کیتا۔ مولی حلال ہے، کھا کے مسیتی نہ آوے، کیوں؟ مولی کھانے کے بعد انسان دے میدے اور منہ چو ایک خاص قسم دی بو ہوندی ہے، حلال ہے لیکن کھا کے مسیتی چ نہیں آ سکتا، تھوم کھا کے مسیتی چ نہیں آ سکتا۔ وہ اتنا مہربان رب آپ نے گھر دا تقدس وہ بیان کردہ اور دسندہ، میرے گھر آنے وقت پیاز کھا کے نہ آوے، میرے گھر آنے وقت مولی کھا کے نہ آوے، میرے گھر آنے وقت تھوم کھا کے نہ آوے، لیکن روزہ دار اپنا رتبہ اور شان اور مقام پہچان۔ رب تعالیٰ فرمائندے میدہ خالی ہونے دی وجہ تو شام دے وقت تیرے منہ چو جڑی بو آندی ہے، اگر تو اپنے بیٹے کول بنجے تو وہ بھی گھن محسوس کردہ، بیوی گھن محسوس کردی ہے، شاگرد گھن محسوس کردہ، مقتدی گھن محسوس کردہ، دوست گھن محسوس کردہ۔ او عرشاں دا رب، او مہربان رب فرمائندہ روزے دار تیرے منہ چو جڑی میدہ خالی ہونے دی وجہ تو بو آندی ہے، رب فرمائندہ او میں نو مشک و امبر تو بھی زیادہ چنگی لگ دی ہے، او میں نو مشک و امبر تو بھی زیادہ چنگی لگ دی ہے۔ تو میرے دوستو ایسیاں رحمتہ والا مہینہ، ایسیاں برکتہ والا مہینہ، اے رمضان اور قرآن، انہاں دوہاں چیزاں دو تے میں گل کرنی ہے۔ اور اے رمضان اور قرآن ہنجے نہیں، توجہ ہے، توجہ ہے، اے رمضان اور قرآن ہنجے نہیں، انہاں دیاں اکھی بھی ہیں،
رمضان اور قرآن دیاں بعض دوستاں واسطے نویں گل ہو سی، لیکن اسی وجہ تو علماء دے بیان سنیا کرو، اے جیاں محفلاں گیا کرو اور چنگیاں گل اپنے پلے بنیا کرو، اور اللہ پاک کرے کہ اسی میں آگے عرض کر چکا بار بار ضرورت نہیں، توجہ اور ادب ہو سی، دین دی گل سنے سی، اللہ عمل دی توفیق دے دی سی۔ اور اگر میری گل دی ہوتے تو تجربہ کرنا چاہنا کہ میں آج ختم قرآن دی تقریب وچ گیا، اتھے ایک طالب علم آئے یا اسے گل دسی ہے کہ دین دی گل توجہ اور ادب نال سنو، اللہ عمل دی توفیق دے دے سی۔ میں آدھا کہ تو کل تو شروع کر دے، کل تو شروع کر دے، اور میری گل دی ہوتے تجربہ کر، اگر جھوٹ ثابت ہوئے دیاڑے قیامت دے تو میرے کو پوچھ لوی کہ مولوی صاحب تو سا گل کیتی ہے کہ دین دی گل بندہ توجہ اور ادب نال سنے، اللہ عمل دی توفیق دیندہ، وہ کیڑی چیز ہے، وہ کیڑی چیز ہے میرے دوستو؟ کل تو شروع کر، جس وقت آزان ہوئے توجہ نال بھی سن، ادب نال بھی سن، اللہ تینوں نمازی بنا دے سی، اللہ تینوں نمازی بنا دی سی۔ اور جیڑے بندے توجہ رکھے، جیڑے بندے آزان ادب نال سنیں دین، آزان ادب نال سنیں دین، اللہ پاک انعام کے عطا فرمائندہ۔ اسی تے میرے دوستو آزان ہوندی ہے، ٹی وی بند کوئی نہیں ہوندی، آزان ہوندی ہے، گلاں بند کوئی نہیں ہوندیاں، آواز ہوندی ہے، آزان ہوندی ہے، موبائل تا اسی گپاں لگے رہنے ہاں، آزان ہوندی ہے، گھر وچ گپاں چلدیاں پیاں۔ نہیں، ہارون الرشید دی بیوی زبیدہ، ہارون الرشید دی بیوی زبیدہ، اور اے ہارون الرشید اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں وچوں ہیں۔ میں اپنی گل دے تے دلیل دین لگا، اس نے بڑے چنگے کم کروائے، اس تے گھر وچ ہر وقت 300 حافظہ اور قاریہ کاری قرآن پاک دی تلاوت کر دیا ہوندیاں یا اج بھی خاتون اول بن ویندیاں جنہاں سرہ دے تے دوپٹہ کدی نہیں کیتا، اج بھی خاتون اول بن ویندیاں جنہاں نو پردے دا پتہ ہی کوئی نہیں، جنہاں نو نماز کوئی نہیں ہوندی، جنہاں نو کلمہ کوئی نہیں ہوندا، جنہاں نو قرآن کوئی نہیں ہوندا۔ اے خاتون اول ہے ہارون الرشید دی بیوی زبیدہ، جس نے نہر زبیدہ بنوائی ہے، اج تک اس تے نشانات موجود ہیں۔ وہ نہر زبیدہ کیوں بنائی ہے؟ مکے ہون بھی پانیے دی کمی ہے، اور میرے دوستو اج تو اتنے 14 سال 1300 سال پہلے حاجی حج کرن ویندی ہے، ہون تے کہیں تے ویندے جہاز تے ویندے، ہوائی جہاز تے ویندے۔ اس تو پہلے کچھ لوگ اس گراں دے اندر بھی ممکن ہے موجود ہو سن جڑی پرانی عمر دے ہے حاجی حج کرن ویندی ہے تے کہیں تے بحری جہاز تے ویندی ہے۔ اور اس تو اگر پچھلی صدی دا تسی کتاب دا ورقہ پرکھ کے تکو، لوگاں کو پوچھو تے لوگ پیدل حج تے ویندی ہوندی ہے، راہ دے تے بڑیاں پریشانیاں ہوندیاں ہیں، لوگ حج کرن ویندی ہے، پانی کوئی نہیں ملدا، راہ دے تے شہید ہو ویندی ہے، موت نو گلے لا گیندی ہے۔ زبیدہ نو پتہ لگا، اس نہر زبیدہ بڑھوا کے حاجیاں واسطے پانی جاری کروایا، خیر بڑے بڑے چنگے کام کیتے، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے تو بعد اے زمین چھوڑ کے زیر زمین چلی گئی، اپنی ایک شاگردہ، اپنی ایک چانے والی خادمہ دی خواب وچ آئی ہے، اس پوچھیا زبیدہ کے معاملہ ہویا؟ میں صرف اذان دے تے گل کروں لگا۔ زبیدہ آکھیا میں تے زندگی دی اندر بڑا میں محسوس کر دی کہ اللہ میرے کو بڑے بڑے چنگے کام کیتے، میں گھر دے اندر حافظہ اور قاریہ رکھیاں جڑیاں ہر وقت قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہیں، حاجیاں دی خدمت کیتی ویندی ہے، نہر بنوائی ہے، فلاں فلاں کام کیتے ہیں، لیکن اللہ دے حضور پیشی ہوئی ہے، ایک ایک اعمال پیش کیتا گیا۔ اللہ نے اپنے انعامات اور احسانات دی بارش جس وقت گنوائی ہے، میریاں نیکیاں ختم ہو گئیاں، اللہ دے انعامات اور احساسات ود گئے، میں بالکل کموں لگ پئی، میں پریشان ہو گئی۔ رب تعالیٰ دی طرف فرشتے دے ذریعے دسوایا گیا، زبیدہ تیرا ایک عمل او ہے جڑا تیری بخشش دا ذریعہ بندا پیا۔ زبیدہ آدھی میں حیران ہو گئی، اور گھر وچ تہجد بخشش دا ذریعہ نہیں بن سکے، 5 ٹائم دی نماز بخشش دا ذریعہ نہیں بن سکی، حج اور عمرے بخشش دا ذریعہ نہیں بن سکی، نہر زبیدہ کٹوانا بخشش دا ذریعہ نہیں بن سکی۔ میرے پاک مہربان رب نو کیڑی ادا پسند آ گئی ہے، اس وجہ تو فرمایا کسی نیکی نو نکا سمجھ کے چھوڑی نہیں، کسی گناہ نو نکا سمجھ کے کری نہیں۔ ممکن ہے تیری نگاہ دے اندر وہ نکا گناہ ہوئے، پیدا کرنے والے رب دی نگاہ دے اندر وہ بہت بڑا گناہ ہوئے۔ کیوں؟ جس طرح ایک فائشہ عورت میں گلہ دے نال گلہ جڑنا پیا، توجہ رکھ سو تے سنے سو، فائشہ عورت
پیاسے کتے نو پانی پلانے دی وجہ تو مہربان رب نے معاف کر چھوڑیا تہجد گزار نہیں پردہ کرنے والی نہیں عبادت کرنے والی نہیں حدیث دیا کتاباں دے اندر فائشہ دا لفظ لکھیا پانی حاجی نو نہیں پلایا پانی روزے دار نو نہیں پلایا پانی نمازی نو نہیں پلایا پانی کتے نو پلایا مہربان رب نو عمل پسند آیا مغفرت فرما دیتی دوسرے عابدہ عورت ساجدہ عورت کاریہ عورت اور نیکیاں کرنے والی تسبیح پڑھنے والی بلی نو بھکا رکھ کے ماریا اللہ پاک نے ساریاں نیکیاں ختم کر چھوڑیا کدی بھی کسی گناہ نو تو زبیدہ نو دسیا گیا تیرا ایک عمل ساڑھے کول موجود ہے زبیدہ بڑی پریشان بڑی حیران ہو کیڑا عمل ہے اور پھر فرشتے اندر دسیا زبیدہ ایک دیڑے تو اپنے شاہی محل دے اندر شاہی دسترخوان چوڑیا اتنے شاہی خادمہ نے شاہی کھانا لایا تو کھانا کھان لگی ہے اتنی دیر مسجد دے اندر آزان ہوئی ہے تیرا دوپٹہ سر دے تو سرکی آیا تو سب تو پہلے ہوتا ہے دوپٹہ سر دے ہوتا ہے صدا کیتا نوالا تو چھوڑ دیتا توجہ دے نال آزان سنی ہے رب فرمایا او عمل زبیدہ اتنا پسند آیا تیری جنت دا فیصلہ کر دیتا گیا تیری جنت دا فیصلہ کر دیتا گیا آج آزان ہوندی ہے اسا سنی کدی نہیں میں اپنی گل دیتا دلیل دیندہ پیا کل تو عمل کرنا شروع کر 40 دن تو پہلے پہلے رب تینو اپنے گھر دے اندر آنے دی توفیق عطا فرما آزان ہو بنجا خاموش ہو بن آزان ہو بنجا خاموش ہو بن کئی ایک واقعات موجودن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑا مقام عطا کیتے ہیں اور نال ایک گواڑی بھی ہے اور اس تے بھی اللہ نے مغفرت کر چھوڑی بڑی رتبہ اور شان مقام ملیا اور پوچھا گیا اس کی بیٹی کو اس تا عمل کیے یا فرمایا ابے میرا انگارے سٹ کے لوئی نو تپا کے پتان دیو تے رکھ کے ہتھوڑا چاہندے یا مسیطی آزان ہو بندی یہی اس اگا کدی نے چھوڑیا اتھے ہی چھوڑ دیتے یا اللہ نو عمل اتنا پسند آ گیا اللہ نے مغفرت فرما دیتی ہے آزان توجہ نال سن ادب نال سن جواب ہوندے ہی تے آزان دا جواب بھی دیتا کر آج کتنے مسلمان ان جنہوں آزان دا جواب کوئی نہیں ہوندا آزان دی دعا کوئی نہیں ہوندی اور پھر سکھنے واسطے تیار کوئی نہیں آج کتنے مسلمان ایسے جنہ قرآن زندگی پڑھیا ہی کوئی نہیں زندگی ایک دفعہ قرآن پاک دا پڑھنا فرض ہے زندگی ایک دفعہ قرآن پاک دا پڑھنا فرض ہے آج کتنے مسلمان کتنے مردن کتنی عورتاں کتنے میرے دوستو بزرگن اور کتنے شہری کتنے دیہاتی قرآن آؤندہ ہی کوئی نہیں قرآن آؤندہ ہی کوئی نہیں قرآن آؤندہ ہی کوئی نہیں ہون بھی پڑھ گنو اس مہینے شروع کر دیو میں مثال دے کے سمجھانا ہونا اے بزرگ جتنے بیٹھے انہاں دی زندگی چے موبائل ہون آیا ساڑی زندگی چے بھی موبائل ہون آیا اے موبائل چلانا میں نو بھی کوئی نہیں آؤندہ اور کتنے بزرگ دوست ہون جیڑے موبائل خریدتے ہوندے موبائل چلانا کوئی نہیں آؤندہ میسج کھولنا کوئی نہیں آؤندہ میسج کرنا کوئی نہیں آؤندہ اس دی ساری ترتیب تکنی کوئی نہیں آؤندی بعض دفعہ دادا پوترے کولوں نانا نواسے کولوں استاد شاگرد کولوں امام مقتدی کولوں پیر اپنے مرید کولوں پوچھتا ہوندہ یار موبائل میں نوا گدا میں نو چلانا دا طریقہ کوئی نہیں ہوندہ اگر امام مقتدی کولوں استاد شاگرد کولوں پیر اپنے مرید کولوں دادا اپنے پوترے کولوں موبائل دے بارے پوچھ سکتا شرم نہیں ہوندی تو مسجد دے امام کول قرآن پڑھ دیا اور سمجھنے کیوں شرم کیوں شرم ہوندی ہے میرے دوستو نماز پڑھو قرآن پڑھو اور ہون بھی جیڑا بندہ جس قرآن کوئی نہیں پڑھے یا اللہ ثواب کتنا عطا کردہ آج امام صاحب قرآن سنایا ہے پورا قرآن سنایا ہے پیچھے مقتدیاں سنیا ہے رب تعالیٰ نے سننے والے نو اس پڑھنے والے تو زیادہ ثواب عطا کیتا یہ تے ایسی کتاب ہے قرآن پاک ایسی کتاب ہے میں کتاب کہنا پیا یہ سمجھے ذرا کہ پتہ چلے کہ یہ کتاب اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اس کے اندر کوئی شک نہیں لیکن پاک پیغمبر دے ہوتا ہے جس وقت قرآن پاک نازل ہویا کتاب نہیں سب تو پہلی وہی غار حرا دے اندر آئی اور کتنی آیتاں آئیاں 5 آیتاں آئیاں کیڑے سپارے دی آئیاں 3 سپارے دی آئیاں کیڑی سورت دی آئی سورہ اقرا دیا 3 سپارے دیا سب تو پہلے 5 آیتاں آئیاں اے قرآن پاک جڑا آج تیرے سامنے موجود ہے اے ایک مہینے چ نہیں ایک سال چ نہیں 10 سال چ نہیں 15 سال چ نہیں 20 سال چ نہیں پیدا کرنے والے مہربان رب نے اپنے آخری محبوب دے ہوتا ہے 23 سال دے اندر کم و پیش 18,000 مرتبہ جبرائیل امین نو رسول امین دی خدمت دے اقدس دے اندر بھیج گئے اے عرشہ تو قرآن نازل فرمایا
کتنا عرصہ لگ گیا 23 سال لگ گئے 23 سال لگ گئے میرے دوستو لیکن اس وقت کتابی شکل کوئی نہیں ایک قرآن نو کتابی شکل کہن دیتی ہے سمجھ ذرا رتبہ اور شان اور مقام سمجھ اللہ تعالیٰ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی حضور دی زندگی قرآن نازل ہوندے یا کہیں تے لکھیا ویندے یا پتھراں تے لکھیا ویندے یا وٹیاں تے لکھیا ویندے یا چمڑیاں تے لکھیا ویندے یا تختیاں تے لکھیا ویندے یا پتیاں دے تے لکھیا ویندے یا حتیٰ کہ مسلمہ قذاب دے خلاف جڑی جنگ یمامہ ہوئی ہے اس وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے جس وچ کم و پیش 700 حافظ قرآن ہے اس وقت پھر خیال پیدا ہویا اتنے حافظ حضور دی تقدس اور شان اور عظمت اور حرمت ہوتا ہے اپنی جان نچھاور کر گئے اگر انجے حافظ میرے دوستوں روز اول تو اس دین دی خاطر حافظہ نے قربانیاں دیتی عالمہ نے قربانیاں دیتی کاریاں نے قربانیاں دیتی محدثہ نے قربانیاں دیتی ہن نکی عید ہے اس تو بعد وڈی عید ہوندی ہے پئی وڈی عید ہوندی ہے پئی ہر ڈنگرے دی قربانی کریں دے کچھ تسی بھی تو ابرو میں تو ابردہ رو سا بھئی ہر ڈنگرے دی قربانی کریں دے نہیں کریں جس دا پوچھل کپے ہوئے آدھے اس دی قربانی نہیں لگ دی جس تے سنگ بجے ہون آدھے اس دی قربانی نہیں لگ دی جس تے کن کپے ہون آدھے اس دی قربانی نہیں لگ دی جس تے عیب ہوئے اس دی قربانی نہیں لگ دی جس تے ایمان اور عمل بھی عیب ہوئے دین دی خاطر اس دی بھی قربانی نہیں لگ دی تو میرے دوستو سب تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیتی مشورہ دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لائی ہے ایک کتابی شکل قرآن نو صحابہ نے دیتی ہے جس طرح قرآن عظمت والا اسی طرح صحابہ بھی عظمت والے جس طرح قرآن پاک ہے اسی طرح صحابہ بھی پاکن تے رتبہ اور شان اور مقام سمجھنا ہون بھی جیڑا بندہ کیا کرے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھے ماشاءاللہ حسانی صاحب تشریف لا چکے اللہ تبارک و تعالی علم و عمل آواز اور انداز اندر مزید برکتہ عطا فرمائے میرے کو تھوڑے جا وقت رہ گیا میں گلہ کر کے گل ختم کرنا میرے دوستو ایک آیت قرآن پاک دی توجہ رکھو ایک آیت قرآن پاک دی جڑا بندہ پڑھے ہون بھی جڑا بندہ ایک آیت قرآن پاک دی پڑھے چند منٹ میرے کول رہ گئے آخری گلاں ہون بھی جڑا بندہ ایک آیت قرآن پاک دی جس ٹائم بھی پڑھے توجہ رکھو سویرے پڑھے دیہاڑی پڑھے شامی پڑھے پیدا کرنے والا مہربان رب ایک آیت پڑھنے دیتا ہے 100 رکعت نماز نفل تو زیادہ ثواب عطا کرتا 100 رکعت نماز نفل تو زیادہ ثواب عطا کردا اس وجہ تو جنہ نہیں پڑھے یا وہ ہن پڑھ گئے جنہ نہیں پڑھے یا وہ ہن پڑھ گئے نو جنہ پڑھے یا وہ روزانہ قرآن دی تلاوت کیتا کرو ایسی کتاب جس تا تکنا بھی ثواب جس تا پڑھنا بھی ثواب اور جس نو چمڑا بھی ثواب اور میرے دوستو اس نال گتا لگ گیا اور اس نال کپڑا لگ گیا وہ کپڑا شان والا ہو گیا وہ گتا شان والا ہو گیا حالانکہ گتا اس فیکٹری تیار ہویا جس فیکٹری تیار ہونا والا گتا جتیاں دا ڈبا بنیا ایک گتا اس فیکٹری تیار ہویا جس فیکٹری تیار ہونا والا گتا مٹھائی دا ڈبا بنیا مٹھائی والے ڈبے نو ڈھیرے تے سٹینے آ جتیاں والے ڈبے نو ڈھیرے تے سٹینے آ ہے تو وہ بھی گتا لیکن جیڑا گتا قرآن نہ لگ گیا اس نو بھی چمینے آ جیڑا کپڑا قرآن نہ لگ گیا اس نو بھی چمینے آ اگر گتا قرآن نہ لگ گیا چمڑے دے قابل ہو گیا کپڑا قرآن نہ لگ گیا چمڑے دے قابل ہو گیا وہ مسلمان تیری تے پہلے ہی بہت بڑی شان ہے تو بھی اپنی لول قرآن نہ لاغیں تاکہ اللہ دے ہاں تیرا رتبہ بھی زیادہ ہو جائے تیرا مقام بھی زیادہ ہو جائے تو میں گلے تو کیتی ٹائم خیر پورا ہو گیا کتوں گلبوں دور نکل گئی ہے کہ بعض بندے واسطے گل پہلی دفعہ کیڑی گل تو آئی ہے امتحان ہے نا میں تو خطیب نہیں خطیب تو بول دیں ماشاءاللہ اور دعا کر کے چلے ویندیں میں تو طالب علم بھولو بن جاتا پوچھ گینا میں جزاک اللہ کچھ بندیاں سنی ہیں وہ کیا کہ اللہ پاک نے قرآن اور رمضان نو اکھ بھی دیتی ہے کن بھی دیتی ہے زبان بھی دیتی ہے
اور صرف اے زبان قرآن دی نہیں، صرف اے زبان رمضان دی نہیں، حجر اسود دی بھی ہے۔ ٹائم ہوندہ تے میں اور بھی چیزاں دسو سا۔ حجر اسود جنہ جنہ عمرہ کیتے یا حج کیتے یا او تکیا اسوں نے جس لئے بھی اتھو پورا چکر لا رہن دے اتھے بیندے تو بات کے کریں دے۔ انجے کیوں نہیں اگاں لگے بیندے مولانا صاحب؟ مفتی صاحب انجے اگاں کیوں نہیں لگے بیندے؟ چودھری انجے اگاں کیوں نہیں لگا بیندہ؟ شیخ انجے اگاں کیوں نہیں لگا بیندہ؟ نیڑا ہے تے چمے، ہاتھ لا سکدا تے ہاتھ لائے، ہاتھ بھی نہیں لا سکدا، چم بھی نہیں سکدا تے کے کرنا پوندا؟ اس دی طرف منہ کر کے اس نو سلام کرنا پوندا۔ او تکندہ پیا دیاڑے قیامت نو حجر اسود گواہی دی سی، اس بندے میں نو سلام کیتے یا اس بندے میں نو چمیا یا دیاڑے قیامت نو حجر اسود دی زبان بھی ہے، اکھی بھی ہے، کن بھی ہے، گواہی بھی دی سی۔ قرآن دی بھی زبان ہے، قرآن دی رمضان دی بھی زبان ہے، رمضان کی آسی اللہ پاک نو دیاڑے قیامت دے۔ اور میرے دوستو نماز دی بھی زبان ہے، اے عبادتاں نو اللہ نے زبانہ دیتی ہیں۔ رمضان دیاڑے قیامت دے، قرآن دیاڑے قیامت دے، نماز تو بعد، نماز تو بعد اللہ نے گفتگو کر دی ہے۔ جنہ چنگیاں نمازاں پڑھیاں ہون انہاں دے واسطے دعا کریں دی ہے، جڑے نماز نو خراب کرن، رکوع ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک نہیں، کھلونا ٹھیک نہیں، اتحیات ٹھیک نہیں، بوڑنا ٹھیک نہیں، نماز ختم ہوندی ہے۔ یہ نماز اللہ دے حضور عرض کر دی ہے، یا اللہ جن اس مہینوں خراب کیتا تو بھی اس نو برباد کر چھوڑ۔ کیوں حضرات اسی طرح اے نماز اللہ دے حضور عرض کر دی ہے اور نمازی واسطے پر دعا کر دی ہے۔ اور قرآن اللہ دے حضور کے اکیسی، رمضان اللہ دے حضور کے اکیسی، دیاڑے قیامت دے رمضان اکیسی۔ یا اللہ میں تینے اس بندے نو ساری دیاڑ بھوکا پیاسا رکھیا، قرآن اکیسی۔ یا اللہ اس راتی دیاڑی دا تھکیا، راتی اس کھلو کا میری تلاوت سنی ہے، رمضان اکیسی۔ یا اللہ میری بھی استحاق کی سفارش قبول کیتی بن جائے، قرآن بھی اکیسی۔ یا اللہ استحاق کی میری سفارش قبول کیتی بن جائے۔ ایندنے ہوئے دیاڑے قیامت دے ایک دائیں ساڑے خلاف نہ گوائیاں دے گئن کہ قسمت چیندہ رہا اور گھارج ترقی رکھیا، کڑی نو جہیز اور داجج بھی دیتا، لیکن حسین قرآن پڑھایا کوئی نہیں۔ اس وجہ تو میرے دوستو قرآن پڑھو، گلنا تو اور بھی بہت ساریاں کرنی ہیں، روزے رکھو اور تراوی پڑھو، اور جنہ قرآن نہیں پڑھیا ہون پڑھنا شروع کر دیو، جنہ پڑھیا ترجمہ سکھو، اپنی نمازہ نو ٹھیک کرو۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے اعتکاف باندے پین ایک پرچی بھی پئی ہے، اس تا بھی جواب دینا، جڑے اعتکاف باندے پین انہاں دے واسطے توجہ نال گل سن گنے۔ کل دیوں لونا تو پہلے مرد بھی اعتکاف بہ سکدا، عورت بھی اعتکاف بہ سکتی ہے۔ مرد واسطے سب تو بہتر کیا ہے اللہ دا گھر کعبۃ اللہ، نمبر 2 مسجد نبی، نمبر 3 بیت المقدس، اس تو بعد اپنی گران دی جامعہ مسجد، نہیں تے اپنی مسجد، نہیں تے اپنی مسجد، اور عورت کے تے گھر دی مسجد۔ اور اللہ کرے کہ اسی گھر کچن تے بنانے یا باورچی خانہ بنانے یا بیٹھک بنانے یا سونے دا کمرہ بنانے یا مسلمان سونے دا کمرہ گھر بنائندہ، کھانے دا کمرہ گھر بنائندہ، پخانے واسطے بنائندہ، سونے واسطے بنائندہ، مہمانوں نو بھانے واسطے بنائندہ۔ اج دے مسلمان اگر چھوڑ دیتا تو اپنے گھر چ نماز مسجد دی جا بنانا چھوڑ دیتا۔ علماء موجود ہیں جنج گھارج باقی چیزیں دے کمرے اور جا بنانی ہے، مسلمان انجے اپنے گھارج نماز واسطے بھی جا بنائے سی، جتے گھرے دیاں عورتاں نماز پڑھیا کرسن، اتھے ہی گھر دیاں عورتاں اعتکاف بھی بوسن، لیکن اجے تک اگر نہیں بنا سکیا تو عورت گھارج اعتکاف بوسی۔ شادی شدہ عورت واسطے خامد کو اجازت لینا ضروری ہے، اور جس کمرے چ اعتکاف بوندی ہے پئی اتھے ٹی وی نہ ہوئے، اتھے بالو نہ لٹکے ہون، اتھے بت نہ لٹکے ہون۔ اور میرے دوستو مرد مسجد چ اعتکاف کری سی، مرد مسجد، اور مرد ہے یا عورت ہے، ایک کل دیوں لونا تو پہلے عورت اپنی اعتکاف والی جگہ تے، مرد مسجد اعتکاف دی نیت نال داخل ہو سی، اس تو بعد اس تو پہلے اپنی ذاتی ضرورت واسطے نہ نکل سی، روزہ مسیتی کھلے سی، اعتکاف دی نیت نال کھلے سی۔ اور پھر میرے دوستو اس تو بعد اعتکاف بندہ نہ نہیں سکدا، اعتکاف بندہ جنازے واسطے نہیں جا سکدا، اعتکاف بندہ مریض نو پوچھنے واسطے نہیں جا سکدا، اعتکاف بندہ سگریٹ پینے واسطے نہیں جا سکدا، اعتکاف بندہ حقہ پینے واسطے نہیں جا سکدا، اعتکاف بندہ ٹھنڈک حاصل کرنے دے نہانا واسطے نہیں جا سکدا۔
غسل ضروری ہو گیا پھر جا سکدا اے جڑی وضو والی جا ہوندی ہے اے پاک تا ہوندی ہے لیکن مسیتی تو باہر ہوندی ہے مسیت اس نو آکھیا ویندا جتا اسی نماز پڑھنے آ اوتے روے بوے سمے اس واسطے اجازت ہے لیکن اگر وہ تو باہر نکلدا گیا اپنی ذاتی ضرورت تو اس دا اعتکاف ترٹ ویندا اور میرے دوستو ایک دن دا اعتکاف 2 خندق جہنم تو دور کردا عرض کیتی کہ یا رسول اللہ کتنا ایک خندق دا کتنا فاصلہ فرمایا ایک خندق دا فاصلہ زمین و آسمان دے برابر ہے تو اللہ دے گھر جڑے بندے آ کے بہ ویندے دعاواں منگدے اللہ پاک انہاں نوں بہت کچھ عطا کردا جس محلے دی مسجد وچ کوئی بندہ اعتکاف نہ بوے سارا محلہ گناہگار ہے ایک بندہ بھی اعتکاف بے وجہ سارے دی طرف بری و ذمہ ہو جاندا اللہ پاک سن عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے مزید علماء حضرات موجود ہیں انہاں دے نال تسی رابطہ کر گئے نے نیکی دے جتنے کام بھی کرو لگ دے علماء کو پوچھ کے کرو علماء کو پوچھ کے کرو میرا جاننے والا دوست وہ کتنا عرصہ میں ایک دفعہ کوئی عذر آیا تو میں کہا تو صدقہ کیتا کر اس کہا ہر مہینے کرنا میں کہا پیسے کہنو دینا ہونا آدھا محلے دی مسجد گلہ لگے اسے پہندا ہو صدقے دے پیسے کتے پہندا محلے دی مسجد دی پیٹی پہندا اس تے نزدیک حالانکہ ٹھیک ہے یا لیکن انج ہی ہے جن بندہ بین کھڑ گئے کوٹے ہوتا ہے کھلار چھوڑے آ کے میری کنک پھٹی کوئی نہیں کنک کیوں نہیں پھٹی اتھے بین پانا دی جا ہی نہیں بین پانا دی جا کوئی ہو رہا ہے صدقہ و خیرات مسیتی چ نہیں لگدا زکاة دے پیسے مسیتی چ نہیں لگ دے فطرانے دے پیسے مسیتی چ نہیں لگ دے عشر دے پیسے مسیتی چ نہیں لگ دے اسی وجہ تو علماء کو چلے جائے کرو بیٹی دی شادی یہ تاں بھی پوچھو بیٹے دی شادی یہ تاں بھی پوچھو اور گھارے چ فوتکی ہوگی یہ تاں بھی پوچھو کہ نوانا کی کرنا ہے کفنانا کی کرنا ہے چانا کی کرنا ہے قبرستان لے جانا کس طرح اور زمین دے اندر دفنانا کس طرح سنت دے مطابق عمل کرے سو تب بھی ٹھیک جائی پیا سنت دے مطابق عمل نہ کرے سو تب بھی وٹے تو پا چھوڑیا چھتا ہوتا پا چھوڑیا بات کنکا اور بوٹے کدی نہیں پھٹے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے یہ پرچی چونکہ میرے دوستاں دیتی ہے لکھیا کہ مسجد وچ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں توجہ ہے دو بندیاں دی گل اگر میں عرض کر رہے ہوں لیکن دو بندیاں دی گل بڑی غور نہ سنے کرو کیڑے ویلے ایک جس وقت ڈاکٹر کول ونجو تے دوائی گنو لگو ایک جس وقت مفتی اور عالم کول مسئلہ پوچھو تو اس دی زبان تے الفاظ جڑے نکلے پین او توجہ نہ سن ڈاکٹر آ کے آتو تو دوائی سویرہ گرنی ہے اس دا خیال کدھائی ہوردہ گدی ہے یا اس شامی چا گدی ہے اگلے دیڑا پہلے صرف الٹیاں لگی ہیں یا ہن پیچس بھی لگ گئے بات آدھا ڈاکٹر دوائی غلط دیتی ہے ڈاکٹر کا دوائی غلط نہیں دیتی تو گدی غلط ہے تو گدی غلط ہے انجھے آدھا مولوی میں نو مسئلہ انج دسی ہے یا انج نہیں ہوندہ توجہ نال سنیا کرو کل آکھے مولوی صاحب دس کے مسیحی جنازہ پڑھا سکنے اگلی پیچھی گل کوئی نہیں بات میرے دوستو اپنا ایمان خراب کریں دے اس وجہ تو مسجد جنازہ جائز نہیں جنازہ گاہ دے اندر ہے لیکن جنہوں آج بارش لگی ہے اتنی شدید بارش لگ پئی ہے اتنی شدید بارش لگ پئی ہے کہ اور کوئی جا ہی کوئی نہیں جنازہ پڑھنے دی اور کوئی متبادل انتظام بھی نہیں ہو سکتا پھر اس تیاں بھی 2 صورتان اس تیاں بھی کتنی صورتان توجہ ہے اس تیاں بھی کتنی صورتان 2 صورتان ایک صورت یہ ہے کہ یہ جتے محراب ہے یہ جتے کی ہے محراب ہے ایتا آگے دروازہ کھڑکی یا شیشہ لگے آ اور اگیا بھی مسجد حصہ چھتے آ اگیا بھی مسجد حصہ چھتے آ میت نو لا کے اتھے رکھ چھوڑے سن امام ایتے کھلوتے ہو سی مقتدی ایتے سارے کھلوتے ہو سن بظاہر طورتے جنازہ تب پڑھیا جا رہا لیکن میت باہر ہے میت کی ہے تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ اے جی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی جن کتنیاں مسیتیاں اے جی بھئی اگے نال گھار بنے پین اگے نال مرکیٹاں بڑیاں پیان اگے نال تلہ ڈوگی جاب ہے مختلف قسم دے حالات و معاملات اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی مردے نو مزید اکثری انتظار کریے لاش خراب ہونے دا خطرہ یا مزید انتظار کریے تو بارش تے رکڑی ہی کوئی نہیں رات ہوندی ہے پئی مزید کچھ حالات پھر با امر مجبوری اے جتنی میں شرطان دسیان انہا شرطان دے نال با امر مجبوری مسجد اندر نماز جنازہ ادا کی تھی جا
علماء نے تصدیق فرما دی تھی ٹھیک ہے میں پہلا دسیا نہ عالم نہ مفتی دوسرا یہ پوچھا یہ تو میں انہاں دی حضرات دی موجودی دوسرا یہ پوچھا کہ پیدائش تو بعد اگر بچے دے کان وچ اذان نہ ہوئے تو بچہ فوت ہو بن جائے تو اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں ایک مستقل موضوع ہے علماء نو ٹائم دے ہو نہیں تو اگر کوئی یہ جمع کو ہوئے فقیر نو ابرا گے نو پیدائش تو لے کے موت تک کہ پیدا ہوئے تو کیڑے عمل سنتن کہ کرنے چاہی دین حسن دے کناچ اذان کہن دیتی ہے اور سنی تینو مبارک ہوئے حسین دے کناچ اذان کہن دیتی ہے اذان آج تینڈی مسجد چوندی ہے ٹائم ہوئے آتا میں شیشی نے تھوڑا جا کھولو سا یہ وہ آزان ہے جڑی تیری مسجد چوندی ہے پئی یہ حسن دے کناں چے دیتی گئی ہے حسین دے کناں چے دیتی گئی ہے اور اگلی گل مکہ مدینے بھی پئی ہوندی ہے تینڈے گھر جڑی ٹی وی پئی ہے اتنے پئی ہوندی ہے پھر بھی نہ سمجھ آوے تینو کوئی اور دیندہ رہو سنیندہ رہو تیری مرضی اذان مکہ مدینے علی اور حضور علی کچھ ہو رہا ہے ہون جڑا مسئلہ میں عرض کروں لگا جس بچے دے کنیچ اذان کوئی نہیں ہوئی اگر اس تو پہلے فوت ہو گیا اس بچے دا نام بھی رکھیا ویسی اس نو غسل بھی دیتا ویسی اس تا جنازہ بھی پڑھیا ویسی اس تا نام بھی رکھیا ویسی اس نو غسل بھی دیتا ویسی اس تا جنازہ بھی پڑھیا ویسی کیوں علماء حضرات موجود ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ السلام فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہون اگر تو انجانا بھی جس تے کنچ آزان نہیں اس تا جنازہ ہی نہیں تے کتنے بندے اے جی ہیں جنہوں اللہ پاک بعد اچ کلمہ پڑھنے دی توفیق دین دین 30-40 سال دے ہو گئے اور بندیاں نو چھوڑ بے شمار نبی دے صحابہ ہون جنہاں 30-40 سال تو بعد حضور دا کلمہ پڑھیا انہاں دے بھی جنازے پڑھے پتہ نہیں مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھئی آ گیا تو جس بچے دے کانچ آزان نہ ہوئے اس تا نام بھی رکھیا ویسی پیدا زندہ ہویا اے شرط ہے پیدا زندہ ہویا اے شرط ہے اور اگلی گل مردہ پیدا ہویا تو اس واسطہ کی حکم ہے ایک گل بھی سنیندہ بانج بچہ پورا مکمل ہے یا پورا مکمل ہے یا لیکن پیدا مردہ ہویا اس تا غسل کفن تے کوئی نہیں دفن ہے غسل کفن شریعت دے مطابق نہیں بس پاکی کر کے کپڑے لپیٹ کے دفن اس کو بھی کر دیتا ویسی جنازہ اس تا کوئی نہیں لیکن نہ اس تا بھی رکھیا ویسی نہ اس تا بھی رکھیا ویسی کیوں اج نہیں نہ زندہ دیاڑے قیامت دے اس زندہ ہونا دیاڑے قیامت دے اس زندہ ہونا اس قسم دا اس دی تشریح دے اندر علماء نے لکھیا جس بچہ زندہ پیدا ہویا اور ماں باپ یہ سمجھ دے رہے ہیں کہ آزان کوئی نہیں ہوئی تو ہون اس تا جنازہ بھی کوئی نہیں نام بھی کوئی نہیں انجے دفن کر دیتا دیاڑے قیامت تے وہ بچہ اپنی مہو پیو تو ناراض ہو سی کہ نہ میں نام بھی نہیں رکھیا انجے مردہ پیدا ہویا اج مردہ دیاڑے قیامت دے اللہ اس نے زندہ کری سی اور اتھے نام دے نال پکار ہونی ہے اس وجہ تو اگر بچہ مردہ بھی پیدا ہوئے نہ اس تا بھی رکھیا ویسی لیکن میں پہلا دسیا چند منٹ چی گل سمجھ کو نہیں ہوندی پورا موضوع ہے پیدا ہونے تو لے کے ماں دی گود تو لے کے قبر دی گود تک پورا ایک موضوع کہ سنت دے مطابق کس طرح کرنا چاہیے اللہ سنو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے اچھی باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین 2-4-5 منٹ جڑے زیادہ ہوئے تساں حضرات تو بھی اور انتظامیہ کو بھی میں معذرت چاہساں اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اج اس نشست نو اپنی بارگاہ علی دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے